معزز دوستوں، السلام علیکم۔ انسان اور شیطان کی جنگ کا آغاز اس وقت سے ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اس جنگ کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اور اس دن موت کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ دنیا میں انسان کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کا بتایا ہوا درست اور سچا راستہ، دوسرا شیطان کا پیدا کردہ غلط اور باطل راستہ۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو کس راستے پر چلنا ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر انسان سیدھا جنت میں داخل ہوگا، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر انسان اپنا ٹھکانہ سیدھا جہنم میں بنائے گا۔ ہم اپنے بچوں سے بے تحاشا پیار تو کرتے ہیں، لیکن ان کی تربیت اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق نہیں کر پاتے۔ پانی پینے کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ بامجبوری حالت ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مجبوریاں بھی ہماری پیدا کردہ نہ ہوں۔ آئیے دوستوں، ایک چھوٹا سا مورل کلپ دیکھتے ہیں۔ امی پانی پلا دیں۔ یہ لو علی، رکو، پانی بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے۔ کیوں امی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ پانی کو بیٹھ کر پینا چاہیے اور کم از کم 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ امی، سنت طریقے سے پانی پینے کا فائدہ کیا ہے؟ بیٹا، سنت طریقے سے کام کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تھینکس امی، اب میں سنت طریقے سے پانی پیوں گا۔ شاباش میرا بیٹا۔ اس ویڈیو کلپ سے ہمیں واضح پیغام ملا کہ ہمیں پانی بیٹھ کر اور سنت طریقے سے پینا چاہیے۔ پانی بیٹھ کر پینے کے سائنٹیفک فائدے ہیں، جس کو دنیا کے بڑے بڑے سائنسی اداروں نے تسلیم کیا۔ نمبر 1، پانی بیٹھ کر پینے سے دماغ طاقتور رہتا ہے۔ نمبر 2، گھٹنے درست و توانا رہتے ہیں۔ نمبر 3، گردے کبھی ناکارہ نہیں ہوتے۔ نمبر 4، ریڑھ کی ہڈی ہمیشہ مضبوط رہتی ہے۔ پانی بیٹھ کر پینے کے بے تحاشا فوائد ہیں، اور کھڑے ہو کر پانی پینے کے سب نقصانات ہیں۔ اور اگر ہم پانی بیٹھ کر نہیں پئیں گے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، جو قیامت کے روز ہم سے پوچھے گا کہ تم نے میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کیوں نہیں کیا۔ دوستوں، ہم اپنے بچوں کی مدرسے کی چھٹی کروا لیتے ہیں، لیکن اسکول کی چھٹی کروانے کے لیے ماں باپ بالکل بھی راضی نہیں ہوتے۔ ذرا سوچئے، اسکول کی تعلیم اس کو صرف معاشرتی تعلیم، ماحولیاتی تبدیلی فراہم کرتی ہے، جبکہ مدرسہ میں ایک بچہ نہ صرف قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے، بلکہ دینی اصلاح سے بھی آراستہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایمان کی طاقت میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ نماز کے طریقے، پانی پینے کے آداب، دوسری تمام دینی اہم معلومات کے زیور سے بھی اس کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ اب دوستوں، فیصلہ خود آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں کس جگہ کی چھٹی کروانی چاہیے۔ ویسے تو میرا ماننا ہے کہ بچے کی چھٹی نہ اسکول کی ہونی چاہیے اور نہ ہی مدرسے کی ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی ضروری کام آ پڑے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کی اہمیت کے حساب سے فیصلہ کریں کہ ہمیں کس جگہ کی چھٹی کروانا چاہیے۔ اور سب سے جو اہم تربیت ہے وہ گھر کی تربیت ہے۔ اس سے بھی بچے کے کردار میں اہم تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اور دوستوں، جب آپ اذان کی آواز سنیں تو اپنی بچیوں اور بچوں کو نماز کی تلقین کریں۔ لڑکوں کو اذان کے بعد گھر میں نہ رہنے دیں، انہیں پیار سے سمجھا کر مسجد روانہ کریں۔ بچیوں کو نماز جلد سے جلد ادا کرنے کی تلقین کرتے رہیں، کیونکہ اذان ہوتے ہی شیطان ابلیس بہت ہی تیزی سے مستعد ہو جاتا ہے اور مسجد کے دروازوں پر اپنے چیلے چھوڑ دیتا ہے، جو کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے نمازیوں، خاص طور پر بچوں کو بہلا پھسلا کر گھر واپس بھیج دیں۔ دوستوں، شیطان کو اللہ نے
کسی انسان کے جسم پر اختیار نہیں دیا وہ اس کے جسم پر قابو پا لے۔ شیطان صرف انسان کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنے شیطانی وسوسوں سے اس کے دماغ کو قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ خاص طور پر ایسے لوگ جلد شیطان کے قابو میں آ جاتے ہیں جن کو گھر اور اسکول کی صحیح تربیت نہیں ملی ہوتی۔ ایسے لوگوں کے دماغ کو شیطان بہت جلد کنٹرول کر کے پورے جسم پر حکمرانی کرتا ہے اور لوگوں کو نیکیاں کرنے سے روکتا ہے۔ انسان اور شیطان کی جنگ میں شیطان مختلف طریقوں سے انسان کے نفس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ دن بھر انسان کو بہکانے کے بعد اب شیطان انسان کو سوتے وقت بھی سونے کے تمام ایسے طریقوں کی ترغیب دیتا ہے کہ جس سے انسان نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت بھی ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق نہیں سوتے بلکہ جیسا دل کرتا ہے ویسے ہی سو جاتے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے وضو فرماتے اور اس کے بعد سونے کی دعا پڑھ کر سیدھے کروٹ ہو کر نیند مبارک فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کو دنیا بھر کے سائنسی اور تحقیقی اداروں نے سب سے بہترین طریقہ بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے عین مطابق سونے سے جسم کے افعال 100% درست کام کرتے ہیں اور معدے کا نظام بھی پوری طرح بحال رہتا ہے۔ انسان اور شیطان کی جنگ میں سب سے اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ کا دل کرے گا کہ قرآن پاک پڑھوں تو شیطان آپ کو یہ ترغیب دے گا کہ قرآن پاک پڑھنے سے تجھے کیا ملے گا، تو کچھ حاصل نہیں کر پائے گا، لے یہ کتابیں پڑھ، اور پھر ساری واہیات قسم کی کتابیں آپ کو پڑھنے کی ترغیب دے گا اور قرآن پاک کی تلاوت سے آپ کو پوری کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے بھی روک دے۔ انسان اور شیطان کی جنگ تا قیامت جاری رہے گی۔ اس جنگ میں صرف وہی جیتے گا جو شیطان کی باتوں میں نہیں آئے گا، اور جب شیطان اس کے پاس کسی بھی روپ میں آئے گا تو وہ شیطان کی شیطانیت کو بھانپ لے گا اور اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے عین مطابق فیصلہ کرے گا۔ یاد رہے، شیطان کی جیت آپ کی ہار ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی ہے۔ شیطان کی ہار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کی جیت ہے، اور آپ روز آخرت اللہ کے دربار میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت سارے پیغام ملے ہوں گے، اور ان پیغاموں سے مجھے امید ہے کہ ہمارے دوست مستفید بھی ہوں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ روحانی عامل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔